تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنی رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کی وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں دنیا کی محبت نہیں بلکہ اللہ کی محبت مانگی۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پڑھنا کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گر گرا کر اپنی رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ اب کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ تہجد سے وہ بھی مل جاتا ہے جسے لوگ ناممکن کہتے ہیں۔ جو چیز تمہیں ملنے میں مشکل، اسے تم تہجد کی دعاؤں میں مانگو، بے شک اللہ تہجد کی دعاؤں کو بہت جلد قبول کرتا ہے۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریاد کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ تقدیر پلٹتے دیر نہیں لگتی، بس تہجد کی دعا ہو اور چند آنسو۔ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کی شدت سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ اگر اللہ تمہیں تہجد کا پابند بنا رہا ہے تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں بہت جلدی اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یقین جانے یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزو، یہ تمہارے لیے، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب راہ کے ایک تنہائی حصے میں ملے گا۔ جو چیز تہجد میں مانگ کر بھی نہ ملے تو سمجھ جاؤ وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کسے کہتے ہیں۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھوری چھوڑ سکتے ہیں۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دی۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھیں کھل جائیں تو سمجھ جانا کہ بلاوا عرش آیا ہے۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنی گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ سکتا ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ لے۔ تہجد تو سب سے بڑی دلیل ہے اپنی رب سے عشق کی۔ ایک درد بھری رات اللہ کی روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتے ہیں۔ تیری کن پر یقین ہے، اس لیے میری دعا کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک۔ اور جانتی ہوں سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا، تاکہ تم اس سے افضل پہر میں اٹھ کر اللہ کو منا سکو، جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ یہ طرف اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ اللہ تمہیں اپنی بے حد قریب کر سکے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو تمہیں بلا وجہ ہی طرف اور محبت جگائے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ طرف اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا، واقعات، حادثات اور حالات خود پیدا نہیں ہوتی، اتفاق نہیں ہوتا۔
ہر چیز میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب تم خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلایا جاتا ہے۔ تہجد رات کی تاریکیوں میں ایک ایسا سنہرا لمحہ ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے خالق سے سرگوشیوں میں گفتگو کرتا ہے، جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا اور نہ ہی آنسوؤں پہ کوئی اختیار رہتا ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ دل کی باتیں سن لیتا ہے، پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا ہو یا نہ ہو۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے، بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔